ایک عورت نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کو مجھ پہ شک ہوا، اس نے ماضی شادی سے پہلے، دیکھو شادی کے بعد کی بات ہے، شادی سے پہلے کیا ہوتا رہا چھوڑو اس کو، ٹٹولا بالآخر میں نے اگل دیا جی میرا کسی سے غلط تعلق تھا، میں نے توبہ کر لی. کہہ رہے جب بھی پھڈا ہوتا ہے کہتے تم ہو تو وہی نہ. میں نے کہا غلطی آپ کی ہے. کیوں بتا رہی ہو بھائی؟ وہ 100 دفعہ بھی پوچھ رہے ہیں آپ کیوں بتا رہے ہو، کیوں بتا رہے ہو آپ اس کو؟ تو ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، جرم اللہ کا تو توبہ بھی کس سے؟ اللہ کی. اور ایک اور بات سے بات نکلتی ہے، بعض خواتین کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کنواری نہیں رہتی، بعض دفعہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، یا بعض دفعہ کوئی برائی ہو چکی ہوتی ہے جس سے وہ توبہ کر چکی ہوتی ہیں، وہ شادی کرتے ہوئے ڈر رہی ہوتی ہیں، تو ڈر رہی ہوتی ہیں کہ شوہر کو پتا چلے گا، وہ کہے گا یہ تو کنواری نہیں ہے. تو وہ جب میں فون اٹھاتا تھا نا اس طرح کے مشورے بھی کہ ہم کیا شوہر کو بتا دیں، تو یہ حماقت نہیں کرنا بھائی. یہ تو کسی بھی طرح سے زائل ہو سکتا ہے، کسی بیماری سے بھی ہو سکتا ہے پردہ زائل، اور بھی 10 بعضوں کے پیدائشی نہیں ہوتا. تو ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. نہیں آ رہی بات؟ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر سے بولو نا، جھوٹ بول دے، وہ یہ نہ بتائے کہ میں نے بدکاری کی ہے پھر توبہ کر لی ہے، یہ اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بول دے بھائی یہ پیدائشی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. لیکن کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اس کمبخت کو یہ تفتیش کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پوچھے آپ سے. جو ماضی کے قصے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ختم، وہ پرانے ہیں. تو جو ٹو ہمیں لگتا ہے نا، ٹو ہمیں گھستا ہے ایک دوسرے کی ٹو میں، اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ رسوا کرتے ہیں. تو گناہ ہو جائے کس سے تعلق؟ اللہ سے. ہم عیسائی تھوڑی ہیں کہ پادریوں سے جا کے یا پنڈتوں سے جا کے اپنے گناہ شیئر کر رہے ہوں. مجھے بھی لوگ آ کے بتاتے ہیں، میں کہتا ہوں یار مجھے نہیں بتاؤ کیا ہوا ہے، میں بھی انسان. ہاں ایک صورت میں آپ بتائیں، جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتا رہا ہوتا ہے علاج کے لیے، تو کسی بزرگ سے کسی عالم سے آپ کا تعلق ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میں مشورہ لے سکتا ہوں، اور مشورہ اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک میں اس کو اپنا پورا مرض بتاؤں نہیں کہ میرے اندر کیا گناہ ہے جو میں چھوڑنا چاہتا ہوں مگر مجھ سے چھوٹتا نہیں. ایسی صورت میں پھر مجبوری ہے بتانے کی تاکہ وہ اس کا کوئی علاج بتایا آپ. تو اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ اللہ کا دین کتنا زبردست ہے، اللہ نے ہمیں بتا دیا گناہ سے بچنا کیسے، ہو جائے تو کرنا کیا ہے. مفتی صاحب، شہوت روکنے کی وجہ سے ذہنی توازن خراب ہونے یا ایمان خراب ہونے کا خطرہ ہے، مگر گھر میں کہ پیسے نہیں، بھیک مانگ سکتا ہوں. خودکشی سے بچنے کے لیے زنا کر لینا کیسا ہے؟ خودکشی کر لے بھائی. تو یہ جو اپنے آپ کو اتنا مجبور سمجھ بیٹھتے ہیں نا کہ اب مجھے عورت نہیں ملی تو میں تو مر جاؤں گا، یہ اپنے اوپر آپ نے شہوت کو مسلط کر لیا ہے. میں مانتا ہوں کہ نوجوان آدمی پہ شہوت بہت دماغ میں مسلط ہوتی ہے، اگر وہ حلال طریقہ نہ ملے اس کو تو بہت ساری برائیوں کی طرف جانے کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن ایک بات خوب سمجھو، اس میں بھی بیلنس ضروری ہے. آپ جب اپنے آپ کو بزی کر لو مفید کاموں میں اور دماغ وہاں سے ہٹاؤ، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ چپکی رہے. جو لوگ ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں نا، کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، ہم پہ شہوت مسلط ہو جاتی اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. او بھائی تو بستر پہ لیٹ کے سوچ کیوں رہا ہے؟ تو بستر پہ جا اس ٹائم پہ جب نیند کا شدید غلبہ ہو، شدید نیند آ رہی ہو، بستر پہ لیٹتے ہی آنکھ لگ جائے گی. یہ کمبخت پہلے جائے گا، لیٹے گا، پھر خیالی پلاؤ چلائے گا، پھر ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کی ویڈیوز دیکھے گا، پھر فوش فلم دیکھے گا، پھر کہہ رہے شہوت میرے کنٹرول میں نہیں ہے اور میں خودکشی کر رہا ہوں. تو مر جا بھائی. تو کیا کہہ رہے ہیں زندہ رہے تو لوگوں کو تو زنا کر کے عورتوں کو بھی خراب کرے گا، ماحول کو خراب کرے گا. اب ایسا نہ ہو کہ واقعی میں مر جاؤ، مرو لیکن جاؤ سیدھا جہنم میں، کیونکہ خودکشی کرنے والا مرتے ہی کہاں جاتا ہے؟ آگ میں جاتا ہے وہ. تو آپ اس سے بچنے کا حل سوچو. کیوں ٹک ٹاک پہ بےہودہ چیزوں کو دیکھ رہے ہو؟ کچھ دن کے لیے موبائل کو جان چھڑاؤ، بند کر کے رکھ دو. دیکھو میں موبائل نا، میرا اتنا دماغ خراب ہوا ہے نا موبائل سے، اتنی کالز آتی تھی، میں اٹھاتا تھا، اس کو جواب دے رہا ہوں، اس کو جواب دے رہا ہوں، پھر کوئی صحیح طریقے سے سوال نہیں پوچھ رہا، کوئی طنز کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، میرا ہونا شروع ہوا خراب. پھر یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، کوئی ویڈیو میں الٹی بات کو، کوئی جھوٹا الزام کسی پہ لگا رہا ہے، کوئی کسی پہ، آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے. پھر ڈالر یہاں پہنچ گیا، ابھی نیند اڑ گئی نا. اگلے دن دیکھا ابے اور کرنسی، اب ہم نے کہا بوریوں میں پیسے لے کے جائیں گے تھوڑے دنوں میں ہم. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا. پھر دیکھ رہے ہیں اس نے اپنی بچی کو قتل کر دیا غربت میں، اس نے بل جلایا اور خودکشی کر لی، پھر یہ کر لی. دیکھتے دیکھتے آدمی، اور اچھا دوسری طرف خبر انڈیا چاند پہ پہنچ گیا. انڈیا کہاں پہنچ گیا؟ پھر ایک مذہبی اسکالر کی تقریر آئے گی، وہ فلاں دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ سارے مولوی 2 نمبر، بس میں ہی ہوں جو ٹھیک ہوں. اس سے اور ڈپریشن. اس کا حل یہ کہ بھائی آپ بہتر ہے موبائل کو فلائٹ موڈ پہ لگاؤ، لاکر میں بند کر دو. بہتر تو یہ توڑ دو اس کو. میں توڑ اس لیے نہیں سکتا کہ مجھے سوسائٹی میں ان بھی تو رہنا ہے نا. اگر میں بالکل بند کر کے رکھ دوں، مجھے پتا کیا چلے گا سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے. تو میں نے اس کا حل یہ نکالا، اس کو رکھو کمبخت کو فلائٹ موڈ پہ. دیکھو ابھی بھی فلائٹ موڈ پہ ہے.
बीसियों लोग कॉल कर रहे हो कि गालियां दे रहे होंगे, मुफ्ती साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे? डिप्रेशन देना सीखो। मैंने क्या किया, जो टेंशन कॉल्स की मुझे होती थी वो मैंने पार्सल कर दी। कॉल करो, फोन बंद होगा, 1 घंटे बाद दोबारा। पहले क्या होता था, कॉल करते थे, मैं फोन उठाता था, उसकी टेंशन कौन ले रहा है? मेरे पास आ रही है टेंशन, तो मेरे बीवी से झगड़ा हुआ, मैंने यूं कह दिया, मैंने तलाकें दे दी, मैंने कहा तलाक हो गई, कह रहे कहां से हो गई, मैं तो गुस्से में था। अबे हो गई है, उसको समझा रहे हैं, उसकी टेंशन को किसकी को ट्रांसफर हो रही है? मुझे हो रही। मुफ्ती साहब ड्रॉप शिपिंग जायज है या नहीं? हाँ जायज है, बशर्ते कि कब्जा करके बेचो। भाई कब्जा तुम कौन, तुम्हारा बाप करेगा वहां जाके कब्जा? यानी वो इस तरह तो नहीं कहता, लेकिन मकसद उसका यही होता है, भाई फिर आप ऐसा करो कमीशन एजेंट बन जाओ। हाँ ठीक है, मैं कमीशन एजेंट बन रहा हूं, लेकिन फिर नुकसान हुआ तो कंपनी का कंपनी थोड़ी